زندگی کا پہلا وظیفہ قرآن کی تلاوت، اور آج ہمارے لوگوں کا حال کیا ہے؟ ان کو کوئی سمجھ جن کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، ان کے پیچھے اپنی عمریں برباد کر رہے ہیں۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی خود کہتے ہیں رب ذوالجلال نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا وظیفہ قرآن کی تلاوت کب کیا ہے، کتنے سال کیا ہے؟ سنو، فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے قرآن یاد کیا۔ سبحان اللہ کہنے کی ضرورت ہے، ماں سے پڑھا ہے قرآن، کہتے جب پڑھ چکا تو پھر قرآن میں اتنا لطف آتا تھا، اتنا شغف مجھ کو ملا۔ ایک رات میں کھڑا ہوا، الحمد سے قرآن شروع کیا عشاء کے بعد، فجر کی اذان تک بناس تک مکمل۔ کہتے آغاز میں تو میں دونوں پاؤں پہ کھڑا ہوا، ایک دن نفس نے مجھے تھوڑی تعالی دکھائی اور مجھے کہا کہ پیدائشی ولی اللہ نے اتنے کرم کیے، اب بھی قرآن کا اتنا وظیفہ کر۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مخاطب کیا اور میں نے کہا میں اس نانا کا نواسا ہوں جس نے تجھ پہ سواری کی، میں بھی ان کے راستے پہ چلتے ہوئے مجھے لگانا لگا اور ایسا سبق دکھاؤں گا کہ زندگی بار بار کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ شیخ عبداللہ کہتے ہیں اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ ایک ٹانگ کے سہارے کھڑے ہو، دیوار کا سہارا لے کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ہر رات الحمد سے شروع کرتے تھے، فجر کی اذان تک بناس تک مکمل کر کر۔ اور کتنے سال کیا؟ خود فرماتے ہیں کہتے ہیں خدائے وحدہ اللہ شریف کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں عبد القادر جیلانی کی جان ہے، جو پتھر میں کیڑے کو روزی عطا کرتا ہے، خشک مٹی سے سب سے نکالتا ہے، جو آگ کے اندر زندگیوں کو قائم رکھتا ہے۔ میں نے پورے 15 سال قرآن کی تلاوت کرنے میں کسی ایک رات ہی نہ کی تھی، ہر رات 15 سال قرآن پڑھتا رہا۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مرتبے کا حال کیا۔ یہ جمال الدین ابن جوزی کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا تھا آپ کی محفل میں، کسی قاری قرآن نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ کی طبیعت پر وجد تاری ہوئی۔ یہ وجد جب تاری ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ کون؟ سر الاسرار میں آپ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا نہیں میرے جد اعلیٰ حضرت علی کا فرمان، من لا وجد لہ لا دین لہ، جس کو وجد نہ آئے سمجھ اس کا سینہ دین سے خالی۔ سبحان اللہ کی ضرورت ہے ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بارے میں جمال الدین ابن جوزی کہتے ہیں کسی قاری قرآن نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ راضی ہو گئے، ممبر پہ چڑھے، قرآن کی اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، یہاں تک کہ 11 والے پیر نے پوری 11 تفسیر۔ جمال الدین ابن جوزی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ان میں ہم کیا فرق ہے، ان کو بھی 11 آتی ہمیں بھی 11 آتی۔ کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے مسکرا پڑے، فرمایا یہ 11 اوروں کی، عبد القادر جیلانی کی اب شروع ہوتی ہے۔ کہتے پھر غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے قرآن کی اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، جس کی تائید میں قرآن کی آیتیں لائے، آقا کونین کی حدیثیں لائے، بڑے بڑے دلائل قہر لائے، اور 40 تفسیریں بیان کر کے فرمایا یہ قال کا بیان تھا، آؤ ہم قال کا بیان شروع کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کے زبان سے الا اللہ کا نعرہ رکھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے میں دیر تھی، پورے مجمع پر ایک رکت انگیز خود کالم تاری ہے، ہر بندہ نعرہ اللہ کر رہا، اور خود ابن جوزی کا حال یہ تھا، اس نے یہ اپنا گریبان چاہتا کر دیا۔ پورے 33 برس آپ فتوے کی مسند پر تشریف فرما رہے ہیں، 12 سال تک ایک برج عجمی کے اندر مقید ہو کر عبادت کرتے رہے، اور خود فرماتے ہیں میں نے جو مجاہدہ کی اگر تمہیں بتا دوں تیرے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو اور تیرے سینے میں کوئی دھات کی شے نہ ہو، گوشت کا لوٹا ہو تو تیرا جگر پانی ہو کر رہ جائے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مجاہدات کا حال یہ ہے کہ میں نے پورا 1 سال پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا، دوسرا سال میں نے سوائے پانی کے نہ کچھ کھایا نہ پیا، تیسرے سال میں جنگلوں میں
درختوں کے پتے کھاتا، گھاس کے تنکے کھاتا، اپنی بھوک ختم کرتا، چوتھے سال پھر لوٹا لوگوں کا پھینکا ہوا رڈی کھانا جس کو لوگ بیکار سمجھ کر پھینک دیتے تھے، اپنی میں ختم کرنے کے لیے، اپنی ذات کے دائرے سے باہر نکلنے کے لیے، رب جلال کے تجلیات کو اپنے سینے میں سمونے کے لیے، اپنی ہر شے سے باہر آنا چاہتا، لوگوں کو پھینکا ہوا رڈی کھانا تھا۔ کہتے 4 سال اس طرح بیتی، 5واں سال آیا، میں نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں، مولا تیرا عبدالقادر اب خود نہیں کھائے گا جب تک کہ تو خود کھلانے کا حکم صادر نہیں فرمائے۔ کہتے پھر کیا ہوگا؟ کبھی 8 دن بیتے، کبھی 12 دن بیتے، کبھی 20 دن بیتے، اور کہتے یہاں تک میرے لیے انتہا اتنے اونچے درجے پہ ہو کہ سانس کی ڈوری برقرار رکھنا مشکل دکھائی دینے لگ جاتا۔ کہتے پھر میں دیکھتے آسمانوں سے کھانا ہوتا ہے، وہ میرے سامنے رکھا جاتا اور غیب سے آواز آتی، عبدالقادر تجھ سے تیرا رب ہے، تیرے اوپر جو میرا حق ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کھانا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بھی کہا قسمیں دے دے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا۔ اور پھر آپ جسمانیت کا حال کیا تھا؟ حضرت خضر موسیٰ کہتے میں پورے 13 سال کی خدمت میں بیٹھا تھا، 13 سال کے اندر میں نے آپ کے جسم پر کبھی مکھی بھی بیٹھ نہیں دیکھی۔ کہتے میں نے کبھی آپ کو ناک کی ریڑھ صاف کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ کہتے جب آپ بیٹھتے تھے بڑی گرمی ہوتی، پسینہ نکلتا، جتنا آپ کا پسینہ نکلتا اتنا ہی پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جاتا، چاروں طرف سے خوشبوئیں پھیلنے سے ہو جاتا۔ کہتے تھے بولو رات آپ کے زمین کھا جائے گا، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے آپ کو بولو رات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ کہتے 13 سال کے بعد میں آپ سے جدا ہونے لگا تو غوث اعظم عبدالقادر جیلانی نے مجھ سے فرمایا اتنی دیر رہا ہے اب کچھ لے جانا چاہتا۔ تو اب سچا مرید پھر کیا لیتا ہے؟ وہ جو کہا کسی نے کہ تجھ سے مانگوں میں تجھے کہ سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال آتا، تجھ سے تجھے کو مانگ کر مانگی ساری کائنات اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے دعا کے بعد۔ کہتے میں نے عرض کیا حضور بہت کچھ ہے اب کیا لوں، پر میں نے کچھ مانگ۔ کہتے میں نے عرض کیا حضور اگر دینے میں آئے ہو تو اس راستے پردہ اٹھاؤ کہ آپ کے جسم سے مکھی کیوں نہیں بیٹھتے، گندگی آپ کے قریب نہیں آتی، آپ کا پسینہ خوشبوئیں چھوڑتا ہے، آپ کے بولوں پر رات زمین کھا جاتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں میری گزارش سے آپ راضی ہو گئے، ممبر پہ چڑھے، لوگوں کو بلایا اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبدالقادر، اللہ کی قسم جسم کو تمہیں نظر آ رہا ہے ظاہر میں عبدالقادر کا ہے، حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فیض ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے کہا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ یہ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی، کئی مرتبہ بڑے بڑے لوگ آپ کو علم کے میدان میں زیر کرنے کے لیے آئے، لیکن رب ذوالجلال کے کرم کا حال یہ تھے۔ کلائد الجواہر کے مناقب عبدالقادر نے 100 10 سوال اپنے سینے میں اکٹھے کر کے آپ کا امتحان لینے آیا۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے حدیث علم کا پہلا دن ہے اور فقیہ علم کا آخری دن۔ اور کہتے ہیں جب امام بخاری کا انتقال ہوا تھا انہوں نے اپنے شاگردوں میں 1000 محدث چھوڑا۔ جب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا انہوں نے اپنے شاگردوں میں 1000 فقیہ چھوڑا۔ 100 فقیہ سوال کر کے تیار کر کے 10 آیا، اب خدمت میں بیٹھے آگے سوال کرنے کے لیے تاکہ آپ کو علم کے میدان میں زیر جیسے ہی آگے بیٹھے غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کے سینے سے شوانی سب کے سینے میں جا کے پیوست۔ اب دیکھتے کیا سینے میں کچھ ہے سرکار غوث اعظم پہلے سے فرمایا بول کیا سوال کرنے آیا ہے؟
اس نے جا جا سینے میں ہے کچھ دوسرے کے سینے پر میں بولو جو سوال کرنے آئے کرو سب خاموش پھر غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ ہی بولے پہلے سے مخاطب کر کے فرمایا سن تیرا پہلا سوال یہ تھا اس کا جواب یہ ہے دوسرا یہ تھا اس کا جواب یہ ہے تیسرا یہ تھا اس کا جواب یہ ہے یہاں تک کہ 100 فقیہوں کے ہر 10 سوالوں کو بھی بتایا ان کے جواب بھی بتایا اور فرمایا اس کو زیر کیسے کر سکتے ہو جس پہ اللہ کا کرم برس رہا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا جان حضرت ابو نجیب سہروردی کے کہتے ہیں بڑا ماہر تھا علم کلام کا میں بڑا ماہر تھا علم نحو کا دل میں خیال آتا تھا کہ کبھی جاؤں گا عبد القادر جیلانی سے سوال کروں گا نحو کے بارے میں علم کلام میں گفتگو کروں گا کہتے جب میں حاضر ہوا آپ نے آگے بڑھ کر ہاتھ میرے سینے میں پھیر کہتے ہاتھ پھیرنے کی دیر دیر سینہ خالی تو فرمایا بول تو تو زیر کرنے آیا تھا تو تو مجھے جھکانے آیا تھا کہتے میرے سینے میں کچھ ہے ہی نہیں حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے دوبارہ ہاتھ پھیرا فرمایا پہلے تو اوروں سے پڑھا تھا اب عبد القادر پڑھا تھا بلند آواز سے کہو کہتے عبد القادر پڑھایا دیر نہیں ہو سکتا نہ بھول سکتا اور ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کا موضوع کیا تھا قضاء و قدر خیر و شر کی تقدیر اللہ کی طرف سے اچانک چھت میں سے ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے گر پڑا وہ سانپ آہستہ آہستہ آگے بڑھا آپ منبر پہ بیٹھے تھے آپ کے قدموں پہ چڑھا پھر آپ کی گود میں آیا آگے بڑھ کے آپ کی آستین میں داخل ہوا ادھر سے داخل ہو کے پورے جسم میں گھوما دوسری آپ کی آستین سے باہر نکلا پھر آپ کے گریبان کے اندر داخل ہوا کبھی وہ آپ کی گردن کے گرد لپٹا ڈالا کبھی وہ آپ کی کمر کے اوپر اپنے کس کس لیتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی تقریر جاری وہ سانپ گھومتا رہا پھرتا رہا کبھی ادھر کبھی ادھر باللہ باہر نکلا اور باہر نکل کے آپ کے سامنے آیا اپنا فن اس طرح پھنکار کے انسانی زبان میں کلام کرنے لگا اور تھوڑی دیر کلام کیا آپ نے جواب دیا چلا گیا مجمع جو تتر پتر ہوا تھا منتشر ہوا تھا قریب آئے پوچھا سرکار غوث اعظم یہ مسئلہ کیا ہے فرمایا میں قضاء و قدر پہ تقریر کر رہا تھا یہ آیا تھا مجھے آزمانے کے لیے لوگوں نے بولے حضور کیا کہتا تھا کہتے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ قضاء و قدر پہ تقریر کرنے والے تو بڑے دیکھے لیکن قضاء و قدر پہ اس طرح ایمان رکھنے والا آپ نے فرمایا تیری حیثیت میرے سامنے کیڑے مکوڑے کے سوا کچھ بھی نہیں مجھ کو معلوم ہے تو اللہ نہ ہوگا وہی ہوگا اور پھر غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی تقریر کا حال کیا تھا جب آپ خطاب کے لیے بیٹھے 70 ہزار کا مجمع لگا اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ جتنی آپ کی آواز پہلے صف والے بندے کو آتی اتنی آخری صف والے بندے کو بھی آتی ایک مرتبہ دوران تقریر آپ نے منبر چھوڑ دیا منبر چھوڑ کے آگے چلے فضا میں پہلا قدم دوسرا قدم تیسرا قدم تیسرا قدم یا اسرائیلیو فاسمع کلام محمدی اے اسرائیلی ٹھہر جا محمدی کا کلام سنے بغیر نہ جا پھر سے آ گیا منبر میں بیٹھے تقریر مکمل جب تقریر مکمل لوگوں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ تھا اچانک فضا میں قدم رکھا ہے کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں کیا مسئلہ ہوا حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ خضر علیہ السلام آئے تھے میرے قریب سبحان اللہ کا وہ کسی کام سے اٹھ کے جانے لگے ان کا جانا مجھے پسند نہ ہوا ہوتا ہے نا تقریروں میں کبھی بندے بے دھیان ہو جاتے ہیں کبھی تقریر میں آگے پیچھے پڑھتے کبھی اٹھ کے چلے جاتے تو غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے پسند نہیں آیا ان کا جانا اس لیے میں نے فضا میں 3-4 قدم رکھے اور ان کو پکڑ کے کہا اسرائیلی تھے محمدی فقیر کا کلام سنے بغیر نہ جا یہ مطلب یہ شیخ عبد الحق نے لکھا ہے آپ یاد اٹھا کے دیکھتے عدیدان گرامی قدر اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانا خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی جلوہ تیرا اور پھر جب آپ کی بات کی مجلس صحیح اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری بات کی مجلس ہے یا غوث کہو سبحان اللہ کہتے تیری بات مجلس ہوتی ہے تو ولی آتے ہیں
صرف ولی نہیں رسول آتے ہیں، صرف وہ نہیں خدا کا کونے نہیں آتے ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے بھئی دیکھو وہ ولی تو آتے ہیں، سمجھ میں آئی ولیوں کے سردار ہیں، رسول کیا لینے آتے ہیں، سرکار خود کیا لینے آتے ہیں؟ ان کی خدمت میں گزارا یہ ہے کہ سارے سیکھنے نہیں آتے، سارے سننے نہیں آتے، سننے آتے ہیں، کچھ دستے شرشت رکھنے آتے ہیں، کچھ ان کی پوشت پناہی آتے ہیں، میرا بیٹا کیا 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 غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کے بارے میں آپ کا اپنا فرمان ہے کہ اللہ کا فرمان ہے میری بات چیزیں ایسی ہیں جس کو تم سمجھ نہیں سکتے، ان میں سے میں بھی ایک ہوں جن کا احاطہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ اور پھر رب جلال کو وہ مرتبہ بھی دیا، فرماتے ہیں غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں میں نے دروغہ جہنم جو چوکیدار ہے، جو جہنم کا بواب ہے، حضرت مالک، ان سے میں نے پوچھا بتا تیرے پاس کوئی قادری بھی آیا ہے؟ حل عندک اصحابی احد، کہو سبحان اللہ کہو، کہتے میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا حل عندک اصحابی احد، بتا تیرے پاس کوئی میرا ساتھی آیا ہے؟ قادریوں ناز کرو اپنی غلامی پر، ناز کرو اپنے سلسلے پر، ناز کرو اپنے طریقے پر، اپنے پیری پر۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں میں نے پوچھا دروغہ جہنم سے بتا تیرے پاس کوئی قادری ہے؟ کہتے آگے سے کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا آپ نے سارے اپنے مرید رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا لی، دعائیں مانگ مانگ کے سارے مرید بخشوا گئے ہو، رب کے غضب کے لیے کوئی دانا چھوڑا ہوتا بڑا دانا ہے، سارے کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت محمد رضا نے بھی کہا تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ سے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں۔ ایک حدیث آخر میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو تاکہ مورد تصدیق ثبت ہو، اور وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث کی کئی کتابوں میں، سنن نسائی میں حضرت سہل بن سعد اس کے راوی، سرکار کا فرمان ہے لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةَ أَلْفٍ مُتَمَاسِكُونَ آخِرُ بَعْضُهُم بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُم حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُم وَجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔ سبحان اللہ کون حدیث ہمارے ہاں یاد آ گیا کہ شیروں میں سبحان اللہ کیا لطیفہ ہو جائے، راضی ہو جائے تو حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے، کبھی اندازہ تو لگانا کتنا اونچا نہیں، باتیں بہت کرنے والی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت میں 70,000 افراد حساب و کتاب کے بغیر جنتی ہو جائے۔ راوی کہتے او سب میاں کہتے مجھے لگتا ہے 70,000 نہیں فرمایا، 7 لاکھ فرمایا۔ کتنے افراد؟ 7 لاکھ افراد جنتی ہوں گے۔ اور صدر الشریعہ امجد علی آدمی نے جو اعلیٰ حضرت خلیفہ ہیں جن کی سقاحت سب نے اعتماد کیا، وہ بہار شریعت کے آغاز میں عقائد کے باب میں کہتے ہیں سرکار کی امت کے وہ افراد جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے ان کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ۔ چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ، خوشی کا اظہار کرو، اللہ کرے ان کے صدقے سے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ 4 ارب 90 کروڑ بندہ کہتے ہیں حدیث صحیح سے معلوم ہوا ہے حساب و کتاب کے بغیر جائے گا۔ ایمان سے کہنا، عمل سے ممکن ہے۔ عمل کا باب آئے تو عرض کھڑی ہوئی محمد بخش کیا کہتے ہیں؟ فرماتے عدل کرے تھے تھر تھر کم اچھیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاؤں میں جائے۔ اور عمل کا میدان آئے سلطان اللہ سلطان باہو کہتے ہیں نہ میں سے نہ پاچھ چاکی نہ پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماشا ان غلطیاں دے آئی۔ میں سمجھاؤں کیسے آپ کو؟ یہ من ہوتا ہے اوپر کا پیمانہ، تن ہوتا ہے اس سے بڑا پیمانہ۔ سلطان باہو نے تن سے من سے شروع نہیں کیا، کہتے ہیں نہ میں سے نہ پاچھ چاکی نہ پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماشا ان غلطیاں دے آئی۔
رتی ہوں آمد رتیاں تلسا میں وہ بھی پوری نہیں میں وہ بھی نہیں ہوں کیسے بجاؤں گا کیسے بیڑا پار ہوگا اس حدیث میں دلاسہ دیا ہے متماسکون آخر خدمات ہوں بعدا یہ جو 490 کروڑ بندہ ہے کیسے جائے گا ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ تیسرے کے ہاتھ میں تیسرے کا ہاتھ چوتھے کے ہاتھ میں چوتھے کا ہاتھ پانچویں کے ہاتھ میں جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اس ٹولے کا پہلا لمبا لا يدخل آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اس ٹولے کا پہلا لمبا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس ٹولے کا آخری بندہ جنت میں داخل نہیں لا يدخل اول حتى يدخل آخر اس ٹولے کے پہلے بندے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم حضرت شاہ صاحب کی جلدگری ہو گئی آج کی خصوصی خطیب میں ان کا بیان ہوگا میں بھی سننے کا بہت شوق رکھتا ہوں کچھ حالات کا تقاضا اس طرح کا ہے میں انہی الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کے فیض و برکات کو قیامت تک قیامت کے بعد بھی جاری ساری فرمائے دوران گفتگو سے کچھ غلطی سرزد ہوئی ہوں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین